آپ میں سے اکثر بیشتر فیس بک اور واٹس ایپ یہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں گے. میرے فیس بک پیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی تاریخ میری کہیں نہ کہیں ہے. مگر جب کال آتا ہے نا کہ سرکار نے یاد کیا ہے تو فوراً کال گاڑی اٹھاؤ سیدھے پہلے چلو وہاں سے پہلے ہو جائے پھر دیکھا جائے گا کہ کہاں جانا ہے. یہ محبتیں ہیں کلیمی بھائیوں کی طرف سے. یقیناً ہندوستان میں ہم لوگوں نے بہت مختلف صوبے ہمیشہ ہم لوگوں پیروں کے مریدوں کو دیکھا ہے. مگر جو عقیدت واقعی اپنے پیر سے اور بزرگ لوگ اپنے پیر زادے سے کرتے ہیں. یہ محبت میں نے کہیں نہیں دیکھی. ایسی محبت کم ہی لوگ کیا کرتے ہیں جو خود کو سمجھ کر دیتے ہیں. الحمدللہ اور یقین جانے علی رسول سے محبت کا سلا دنیا کا کوئی نیتا دے نہ دے. دنیا اس کا بدلہ دے نہ دے. اس کا بیسٹ اللہ کی بارگاہ میں رکھا ہے مصطفیٰ کریم نے. جس اولاد نبی کی محبت بات فرمائی تھی کہ اولاد کی محبت شرط ہے ضروری ہے. اس کا بہتر بدلہ کل مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول بہت بڑی بات. اور اس سے زیادہ محبت جتنی محبت رکھتے ہیں سید زادے سے اتنی محبت کریں. میں نے کہا تھا پہلے کسی کو سمجھ کر کرنا الگ میٹر ہے مگر سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ ہم رسول سمجھ کر جب بات رسول کی آتی ہے نہ کوئی اس کے سامنے میں سکتا ہے کوئی مفتی اس کے سامنے میں ٹھہر سکتا ہے. چونکہ آج ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی کہ آج کی تاریخ میں بھی کوئی ایک سلسلہ کا آپ بتائیے جس سلسلہ کے پیر کی سنت مولا علی کے خاندان کا نام. ارے سمجھنے والے سلسلہ ہو تب بھی ضرورت تھا مولا علی. سلسلہ ہو اشرفیہ ضرورت تھا مولا علی. سلسلہ ہو نقشبندیہ ضرورت تھا مولا علی. بغیر مولا علی عائشہ نہ تو کوئی سلسلہ پائے تک پہنچ سکتا ہے نہ اس سلسلہ کا پیر جنت میں جا سکتا ہے. ہم جس سلسلے کے ماننے والے ہمارا عقیدہ مولا علی سے محبت کا ٹوٹ عقیدہ ہونا. اس پہ کوئی کنفیوژن نہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں, کوئی بالکل کلیئر کٹ ہمارا جواب چاہیے کہ سرکار مولا علی کا جو نہیں وہ ہماری جماعت میں, وہ ہماری سب میں, وہ ہمارے میں سے, کیونکہ مولا علی کی محبت ہمارے لیے جو علی سے محبت کرے گا اولاد علی سے محبت جو علی کی محبت کرے گا اولاد علی سے محبت ان کی محبت میں بھی وہ سرشار رہے گا. یہ پہلی نہیں بلکہ پہلی اور آخری زندگی کی کوشش ہونی چاہیے. میں گزارش کرنا چاہوں گا بہادر کے تمام نوجوانوں سے طور پہ عام طور پہ جلسے میں آنے والے تمام مسلمان سنی بھائیوں سے کہ آپ اس جلسے میں آ کے بیٹھ جائیں. آپ محبتوں کو میں سلام کرتا ہوں. اب محبت کا تقاضا یہ نہیں آپ جب آئیں گے تب آپ حضور کی موجودگی میں آپ جلسے میں بیٹھیں گے, بلکہ محبت کوئی سے کہ حضور آمد نہیں آپ جلسے میں والے اور انتظار کے سرکار آمد کب ہوگی اور آپ کا انتظار کرنا کہ انشاءاللہ اسٹیج پہ بہت سارے ہمارے دوستان بیٹھے ہیں, ہمارے گرامی دیگر طلبہ علماء تشریف فرما ہے. مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اپنے انداز پر چند ایسی باتیں اصلاحی پہلو پر آپ پہنچنے کی کوشش کروں اس سے جلسے سے جانے کے بعد یاد کی بہادر کے جلسے میں مصوی نظامی نے چند ایسے پیغامات دیے تھے جن پیغامات کے تناظر میں انسان اپنی زندگی کی کوششوں کے ذریعے ایک انسانی زندگی کی کوششوں کے ذریعے
بنا پائے. ہم سب مسلمان صرف اتنا معلوم ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں. ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ شادی مسلمانوں کی طرح ہوتی ہے. مگر ہم میں سے شاید و باید کوئی صحیح طریقے سے یہ جان پاتے ہیں کہ اسلام تبلیغ کے لیے، اسلام اعلانے کے لیے، اسلام کو ہمارے گاؤں اور ہمارے دلوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بزرگوں نے، اولیاء و صالحین نے، صحابہ نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی صحبتوں کا سامنا کیا. آپ کی زندگی میں آپ نے کوششیں کی اور اس طریقے سے آپ کو لوگوں نے پریشان ستایا، آپ کو مارنے کی تھی، آپ کو نعوذ باللہ گھر سے بھگانے کی لوگوں نے دی. مگر اس وقت جب مصطفیٰ کریم تنہا تھے، جب آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، سرکار دو عالم بالکل پس مردہ اور افسردگی کی حالت میں آ گئے. آپ بالکل ایک خاموش بیٹھے تھے. تشریف فرما تھے. کون آئے گا جو بھی کرے گا. مولا حاضر ہوئے کہا حضور کیا آپ افسوس کر رہے، کیا سوچ رہے، کیا آپ کا مشن ہے، آپ کی تبلیغ کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے. سرکار نے جواب دیا تھا. سرکار فرماتے اے علی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اللہ کا نام پہلے خاندان پہنچاؤں، اپنے رشتہ داروں کو بتاؤں کہ اللہ کون ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، اپنے اقربا اور اعزاء تک پہنچاؤں. اے علی اس کے لیے مجھے ضرورت ہے، حاجت ہے. کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ مولا علی اس وقت بچپنا تھا، صرف 13 سال کی عمر تھی. 13 سال کی عمر شریف میں علی حضرت مولا علی نے فرمایا کہ حضور فرمائیے مجھے کیا ہوگا. علی تم بہت زیادہ نہیں، اپنے خاندان کے چند افراد کے کھانے کا انتظام کر دو. حضرت علی نے 40 لوگوں کے لیے روٹی اور گوشت دیا، ان کے دسترخوان سجائی. 40 افراد مصطفیٰ کریم نے اپنے خاندان کے ان 40 کو دعوت کر دی کہ تم کو آج علی کھانا کھانا ہے. سارے لوگ آواز پر مہمان کو تیار ہوئے اور آ گئے. سب لوگ سے ہوئے. مصطفیٰ کریم نے دیکھا کہ کھانے سے فارغ ہو گئے. آپ نے فرمایا اے لوگوں مجھے علی بلا کر کھلانے کا میرا کچھ مقصد ہے، میرا کچھ ٹینشن ہے، میرا ارادہ ہے. میں کچھ بڑا چاہتا ہوں، کچھ آنا چاہتا ہوں، کچھ میسج ہے، کچھ پیغامات ہے، کچھ سندیش ہے جو تک پہنچانا چاہتا ہوں. ان سارے افراد کے کان کھڑے ہو گئے. اب کھانا کھلانے کے کون سا پہنچانا چاہتے ہیں، یہ کھلانے کے بعد کیا چاہتے ہیں. سارے لوگ سب کھڑے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا اے لوگوں ان کھانے کا مقصد روٹی کا کھلانے کا کیا ہے کہ میں تجھے بتاؤں اللہ ایک ہے. آج کے بعد تم میں کوئی فرد اللہ کے سوا اور عبادت نہیں کرے گا. اللہ کی عبادت کے علاوہ دوسرے کو معبود نہیں کرے گا. سرکار مولا علی کا دسترخوان سے کھائے ہوئے لوگ کھڑے ہیں. اس وقت مصطفیٰ نے فرمایا اے لوگوں اللہ کا نام مجھے ضرورت ہے. اللہ کا پیغام اس دھرتی کے چپ کر رہا ہے. اللہ کا پیغام حصے میں پھیلانا ہے. اللہ کے نام کی تاریخ ہے. تم 40 میں سے کون جو میری میرا سپورٹ کرے گا، کون جو میری مدد آگے بڑھے گا، کون حمایت کرے گا، کون کوپریشن کے لیے آپ کو کرے گا. اللہ کی قسم وہ 40 لوگوں نے اس وقت دسترخوان پر روٹی اور مزہ اتریا. مگر جب سرکار دو عالم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کی فلاح کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے اللہ کے نام جانے کر اللہ کے نام تحریک کے لیے جب آواز لگائی کہ قوم میرا ساتھ دے گا. ان 40 میں سے کسی ضرورت ہوئی اس وقت کہ وہ مصطفیٰ کی بارگاہ کو پیش کر سکے. تاریخ بتاتی ہے اس وقت جب مصطفیٰ کریم نے مدد کو آئی تحریک میں آپ نے پکارا کوئی ہے جو اللہ کے نام تحریک میں میرا ساتھ دے، میری پوری پوری کرے، میرا سپورٹ کرے، میرا کرے، میرا سپورٹ کرے. اس کوئی نہیں آیا. تاریخ بتاتی ہے 13 سال شریف ہے اپنی خوشیالی اور مندی استعمال ہوئے کوئی اور اگر شخص نے اپنے کو پیش کیا وہ سرکار علی کے گرامی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء سنت، فیضان کلیمی، فیضان مولانا
سرکار علی کا حضور یہ کرنا کیا ہوگا؟ سرکار ہونا سرکار کہاں ہے؟ حضور بولیے کرنا کیا ہے؟ حضور بولیے کیا ہے؟ حضور آپ فرمائیے نا کیا ہوگا؟ سرکار ہاتھے اشارے علی میرا البا تم سے نہیں میرا مطالب آنے والے لوگوں سے ان روٹی اور مزہ لینے والے سے ہاں سے ثابت ہوتا ہے آج بھی ہم کرتے ہیں دیکھتے ہیں نا کہیں کھچڑیاں بنتی ہیں کہیں پلاؤ بنتے ہیں بریانی بنتی ہے جلسے میں آنے والے مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے کلو اس کھانا کھانے کا بھی مقصد ہے کہ جب دین پہنچانا ہو تو ایسے نہیں پہنچانا چاہیے آپ جو پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو پلایا جائے ان کو شیئر کیا جائے ان کا پیٹ بھرا جائے ان کو ان کے دکان سجایا جائے ان تک دین باتیں پہنچائی جائے پھر ان کو دین کا پیغام پہنچایا جائے اور یہ ساری چیزیں کرنا اور سنت مولا علی کی سنت کہ علی نے بھی مصطفیٰ کریم کے مہمانوں کے لیے اس وقت مصطفیٰ نے تبلیغ کے لیے لوگوں کو بلایا تھا یہ بہت تعجب کی بات ہے یہ گفتگو بتائیے گفتگو ہو رہی ہے بالکل تو آپ کھڑے کیوں ہیں مار کے چاہ رہے ہیں کیا ایسا تو کھڑا وہی رہتا ہے جس کو اس کا انتظار رہتا ہے تھوڑا سا موقع ملے مارے آپ لوگ جلسہ سمجھا ہے اور یہ جلسہ آپ ہی کا ہے یہاں بیٹھنا ہی ایک آپ کے لیے بابرکت کی گھڑی ہے آپ کے لیے بڑی سعادت ہے کہ آپ یہاں تک آپ بیٹھ جائیں یقین مانی جتنی بھیڑ باہر اور وہ سارے لوگ آئے تو سرکار کی تشریف آوری ہوگی اس وقت آپ کو جگہ نہیں ملے گی کہ ہم کہاں اس لیے عقل بندی آپ کی اسی میں ہے آپ ابھی جو خالی جگہ پڑی ہوئی ہے اس کو جگہ بنا کر آپ وہاں مطمئن ہو جائے بیٹھ جائے اس کے بعد جلسے کے ایک پہلو کا آپ کا حال ہے اس جلسے میں آئے ہوئے کہ میرے بعد ہندوستان کی نسیم خطیب بھی ہیں پیر بھی اولاد علی سرکار حضور بھاگلپور شریف تشریف لا رہے ہیں بھاگلپور سے خانقاہ شہبازیہ سے میرے بات ان کا خطاب ہو رہا ہے وہ زبردست بات ہے یقیناً مولا علی اولاد سے جب مولا علی کی رسول سنیں گے نا تو دل سے جب سب بات سمجھ آئے گی کہ سرکار مولا علی خدمات کیا ہے اتنی بڑی خدمات آپ فرمائی یقیناً میں اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ سرکار مولا علی سے لوگوں نے خدمات نہیں کی یا باقی لوگوں نے بات نہیں کی مگر مولا علی نے عمر میں مصطفیٰ کریم سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے پیش کیا تھا اس وقت بڑوں یہ امت نہیں ہوتی یہ جوکھم بھرا علی نے دیکھا حضرت علی نے سمجھا کہ سپورٹ کی ضرورت ہے آپ نے سپورٹ کے لیے مصطفیٰ کریم کا بارگاہ کو پیش کیا پھر اسلام دھیرے چلا گیا مصطفیٰ جان رحمت نے عرب کے اس ریگستان میں لوگوں کو جب آلنا شروع پہلے اللہ کی بات کا نور وہاں کے لوگوں میں اپنا چاہا اس کے بعد دھیرے مصطفیٰ رحمت نے لوگوں ایمان کے بعد عقیدے کو زندگی کو آخرت کو آپ نے بنانے کی کوشش کی بعد ایک سے بڑھ ایک فرمان جاری کرتے رہے جن لوگوں دلوں میں محبت نہیں تھی ان لوگوں دلوں میں محبت نے ڈالی جو لوگ اپنی ماں کو کوئی کسر اور کمی نہیں چھوڑتے تھے ان لوگوں کو مصطفیٰ کریم محبت یاد دلائی اور کہا یہ مائیں اٹھنے کے لیے نہیں ہے پاؤں قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو ڈال دیا ہے ان بیٹوں ماں باپ کی اہمیت اندازہ مصطفیٰ اس وقت ہو گیا اس زندگی میں ہو گیا تاریخ بتاتی ہے کہ اوقات میں بیٹوں نے بیچا 900 درہم 300 درہم میں تینوں بھائیوں نے اپنے ماں کو بیچ کر لگے چلو بک گئی یہ مصطفیٰ کا احسان دنیا کے لیے ہے آج بیٹا چاہے دھرم کا ہو بیٹا چاہے مذہب کا ماننے والا ہو بیٹا چاہے سوسائٹی کا ہو اس میں آج ماں محبت کے شگوفے اٹھتے ہیں تو احسان اور کا احسان اسلام کا ہے آپ نے ماں کی محبت چلائے
آج اکثر و بیشتر میں دیکھ رہا ہوں یا تو کوئی بیٹا ہے یا تو کوئی لڑکی کا بھائی ہے یا کوئی گارجنشپ میں تو ایسی حالت میں بہتر ہوگا کہ میں باتیں ایسی پہنچا دوں کہ آپ بھی مسلمان ہے اور ہم کو اپنے والے اعتراف کرنا چاہیے. مصطفیٰ جب مسجد تشریف لے گئے تمام صحابہ کھڑے ہو گئے. سرکار عالم صحابہ دیکھ کر رونے لگے. زارو رونے لگے. تھوڑی دیر کے بعد سرکار آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں تو رونے کوئی بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے. آپ نماز پڑھائیے. حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں لو اے میرے صحابہ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے یا ان میں سے کسی کو میں پایا ہوتا. وہ آنا فی صلاۃ عشاء اور میں نماز عشاء میں ہوتا. وہ قرأت فی کتاب اور نماز عشاء میں اسی پوزیشن میں سورہ تلاوت ہوتا. تب اگر میری مجھے بلاتی تو میں نماز چھوڑ پہلے بارگاہ میں حاضر ہوتا. نوجوانوں آج ہمیں شرم نہیں آتی. آج اکثر بیشتر لڑکے اپنی ماں سے بولتے ہیں تو نے کیا کیا میرے لیے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں بولیے. باپ کو بولتا ہے کہ آپ نے کیا کیا. گلیا چلیا چلی ہم نے لیا ہے. کلکٹا والا مکان ہم نے خریدا. فلانے جگہ ہم نے لیا ہے. آپ تو خالی پیدا کر کے چھوڑ صاحب آپ کے والدین پیدا کر کے چھوڑ دیے ہیں. آپ زندگی اپنے والدین کی خدمت کرتے رہے. فرماتے ہیں پیدائش وقت ماں کو تکلیف ہوتی ہے نا آپ کی پوری زندگی خدمت بھی اس کے مقابلے کوئی معنی نہیں رہتی. اور اپنے والدین سے ہم اگر کہیں اور یہ سوچیں ان کے بارے میں میرا باپ بہت بیکار آدمی فلانے کا اچھا دکان خریدوایا. اس کے لیے مکان خرید. اس کے لیے زمین خریدوایا. ہمارا باپ کچھ نہیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا باپ کچھ نہیں کیا ہے. ایک دن رات کے تنہائی میں اپنے باپ سونے کی حالت میں آپ ان کے سر کے بالوں گرنے کی کوشش کریں. 40 سال میں 90% لوگوں کے سروں کے بال نہیں عمر ہو چکی بلکہ بال اس لیے اڑ رہے ہیں کیونکہ وہ ہماری زندگی بنانے جو ٹینشنائزڈ ہوئے اس ٹینشن نے ہمارے سر کے بالوں کو اڑا دیا. صاحب ہمارا زمین خریدے ایسا نہیں ہے. ہمارا مکان پراپرٹی ہماری عملیات کرے تبھی ہم عزت کریں. ضروری نہیں ہے. ہمارے گارجن کو جو شوگر کی جو بیماری ہے ڈائبٹک لوگ ہیں. ان کی بیماری کی وجہ ہم جیسے اولاد ہیں. بچوں کی ناکامی کو ایک باپ ٹولریٹ نہیں کر سکتا. نہیں کر پاتا. جب برداشت نہیں کرتا اسی ٹینشن میں 40 سال پہلے ہی گارجن کو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے. اور ہم بولتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. اور ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. میں بتاؤں میں اپنی بات میں 2002 میں کہیں پر آزم گڑھ یہ بات اکثر جگہوں پہ بتا چکا ہوں. میرے والد صاحب 500 روپیہ منی آرڈر سے مجھے لگائے تھے گھر آنے کے لیے. تعطیل رمضان شریف کے موقع سے منی آرڈر نہیں پہنچ پایا اور سارے بچے لے آئے. میں مدرسے میں رہا پیسہ نہیں کہ میں گھر آ پاؤں گا. والد صاحب کسی سے قرضہ لے کر آپ خود ہی لینے کے لیے پہنچ گئے. وہاں لے گئے مجھے لیا. رونے لگے. ہاتھ بولا چلو مغل اسٹیشن آئے. وہاں سے کٹیہار آنا تھا. مغل اسٹیشن بنانے کے بعد چند پیسے کے پاس بچے تھے. بھوک لگنے کا احساس لایا کہ بھوک لگی ہے. ان سارے پیسوں میں کتنے پیسے بچے تھے کہ چار خریدے گئے. 4 کیلے خریدے. ابا بھی کچھ نہیں کھائے تھے. ان 4 کیلوں میں سے کیلا میں نے کھایا. ایک کیلے کو میں نے ابا کی طرف بڑھا کے کہا ابا اسے ایک آپ بھی کھا لیجیے. تو معلوم ہے ابا نے کیا کہا. مجھے بھوک نہیں لگی. میری طبیعت خراب پیٹ میں گیس کیلا میرے لیے نقصان دہ ہے.
اور وہی والے ترنت پہنچنے کے بعد سنا کہتے ہیں کہ جلدی کھانا لاؤ مجھے بھوک لگی ہے. بات سمجھ میں آگے باپ ہمارا سب کچھ بتاتا نہیں, وہ ساری کو ٹولریٹ کر ہمارے لیے, اور ہم جیسے بیہودے لڑکے اور اپنے ماں کے احسان اور بولتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ایمان کے باپ ہمارا ٹھیک نہیں ہے. صاحب میں جانتا ہوں آپ کو کلکتہ کی داری میں لیے, میں جانتا ہوں کوئی ہیڈ ماسٹر کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی پروفیسر ہے, کوئی امیر آدمی ہے, کوئی لیبر ہے, کچھ ہے, مگر آپ کا باپ آپ کا نہیں ہے دنیا میں کچھ نہیں. حضور پیر صاحب کا آپ کا کسی دن کہ حضور میں اگر میرا باپ چاہوں اللہ راضی ہوگا. ارے بولیے سبحان اللہ. حضور پیر صاحب فرمائے کہ مربات سے تو جب اپنے آپ کا نہیں ہوا. دنیا میں کسی پیر کو بتاؤ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, کلیمی کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک بتائیے جن کی ولایت والدین نہ رہے. سرکار غوث اعظم کے تعلق سے ہم لوگ بولتے رہتے ہیں جلسوں میں اکثر بولتے ہیں کہ غوث اعظم نے اتنے کو زندہ کیا, اور آپ چلتے ہیں کہ ہمارے میڈیا والے آئی لوگ ایک کلپ ڈالیں گے اعظم نے مردار کو زندہ کر دیا. ایسا معلوم ہے کہ یہ لوگ گنتی کرنے کے لیے موجود ہیں. کے بولنے پہ 10,000 کو ایک مرتبہ میں غوث اعظم نے زندہ فرمایا. ارے گننے کے لیے آپ کا وائی فائی تھا, کنیکٹیویٹی تھی, سوشل میڈیا تھے, نہیں غوث اعظم کرامات بالکل بتائیے آپ کے تعلق سے یہ واقعہ کہ آپ نے زاروں انگینا کو زندہ کیا, مگر کبھی یہ نہیں سنا کہ غوث اعظم کی زندگی سے بڑی کرامت کیا. مردوں کو زندہ کرنا والی کی بہت بڑی بات نہیں. جو چاہے کرے, جو نہ چاہے نہ کرے. ہمارے حضور کی ہے, ان کو بھی اللہ نے ایسا کیا ہے, یہ ہے چاہے کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کرنا چاہیں تو آپ پریشان نہیں بنا سکتے. ولی ہونے کی وہ آدمی ہوا میں اڑے. ولی بننے کے لیے ضروری نہیں کہ پانی میں تیر کا جنید بغدادی کی طرح نماز پڑھے. تبھی آپ ولی مانیں گے. تیر کے پانی میں بچھا کے نماز پڑھیے تو ولی مانیں گے. وہ ساری چیزیں جو اللہ والوں کے لیے لیفٹ ہینڈ کی بات ہے. اگر سب سے بڑی کرامت غوث اعظم کی نا, نوجوانوں غور سے آپ کا دل نہیں بن گیا آج, پھر دوبارہ میری تقریر سنیے. سرکار غوث اعظم نے اپنی زندگی میں بے شمار کرامات دکھائے, اور آپ کی کرامت کسی دوسری کرامت کرنا بھی دیکھا. مگر آپ کی زندگی کی میری نگاہوں کے اعتبار سے دیکھیں گے تو سب سے بڑی کرامت وہ نہیں جو مفیدہ کیا, وہ نہیں جو آپ کے کئی مریدوں کے گھر جا کر فرمائی, بلکہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کرامت وہ تھی 13 سال کی شریف میں نمازیوں کے بیچ میں آپ نے راہ کر یہ باتیں کو دکھا دیا. یہاں پیر صاحب کا پاؤں دباتے ہیں, ماں باپ کے بانے خدا کی قسم پیر صاحب کے فیضان سے مالا مال نہیں ہوں. سرکار آپ اپنی آرام سے آپ کو ہمیشہ ملاحظہ رہے ہیں کہ ہمارا مرید کا بیٹا مرید دامن پکڑتے بولا میں ایمان لایا اللہ پر رسول پر, آج کے کبھی نماز پڑھوں گا والدین کی خدمت کروں گا, مگر اس کے وعدے کے ساتھ الہغن کیا. ایک بار نہیں ہم کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ سرکار کامیاب ہوں گے. اولیاء اللہ کا فیض و کرم ان لوگوں پر نہیں ہوگا
لڑکے اپنے کو سمجھتے ہیں ایسی کرنے والا فلائی والا زمین والا مکان بنانے والا کلکتہ ہو دلی ہو چنئی ہو حیدرآباد ہو کانپور ہو ساری کیپٹل سٹی ہو ہندوستان کے باہر ہو دنیا کی آبادی گھس جائے سارے پیسے پاس ہو جائے سب سپر ہو جائے صرف نعرہ باپ سے ناراض رہے اللہ کی قسم دنیا کے سارے پیر ہم سے ہو جائے تب ناراضی نہیں ہوگا جب تک باقی نہیں ہو جائے مفکر اسلام مصور رضا جلسہ کلیم فیضائے حضور ہم نے کمزور سمجھا ہم نے اس بارے بادشاہ میں بیٹھے ہم نے کمزور سمجھا ہم اس عزیز کے بڑے ایک کے لیے پریشانی ہم نے انہیں سمجھا ارے اس موسیٰ میں آنے ان کو اترایا ہے کہ اگر کوئی لڑکا مزدوری کر کے بھی اپنے کرتے ہوئے کسی پہاڑ کو اپنے قدموں میں رکھتے یہ میرے مزدوری کر کے میں پیسے پائے پیسے آبائی کے لیے یہ پیسے کشمیر کے لیے پیسے حفاظت کے لیے پیسے خرچے کے لیے پیسے آپ کے پوکے کے لیے خدا کی قسم سرکار مسرور کے اس شان سے موجودگی میں بھی رضا کا چیلنج بھرا آپ سے پہتا ہے جس لڑکا اپنے خوش باپ کی رضا کو کرنے کے لیے 5,000 نہیں تھے میں نے مزدوری دی میں نے پان میں نے ٹھیلا چلایا بیٹا میں نے بہت محنت کی ممبئی سے ہزار کی تنخواہ مجھے ایک مہینے کی 22 قبول فرما کے اس بستر والے ہمارے پورے اگر اس بعد 1000 کمائی کر لے خدا کی قسم 5,000 میں کمائیں گے مگر رب اسی 1000 میں برکت 50 عظمت نعرہ تکبیر علماء سنت فیضان کلیمی نعرہ تکبیر بولو گا کیا آپ نے کیا میرے لیے بولیے ہاتھ اٹھا کے بولیے گا کبھی کیا آپ کے لیے نہیں نا خدمت کریں گے عزت کریں گے محبت کریں گے انشاءاللہ بیٹا دلی میں ایسے مکان میں لیٹا ہے اور باپ کلیا پہ بیچارہ چار کھانے سے ایک ہی بیڈ شیٹ پر پیشاب کی بستر پہ لیٹا ہوا ہے اس کا بستر اور اس کا بیڈ بدلنے بیٹا نہیں یاد رکھیے وہی باپ ہے جو ہماری پیدائش میں لاشو یہ وہی بوڑھا ہے جو ہاسپٹل سے لے کر آتے وقت جانے مرتبہ لوگوں سے کہا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا حضرات یہ تیسرا بیٹا حضرات یہ چوتھا بیٹا حضرات یہ پانچواں بیٹا 5 بیٹوں کا باپ 5 پر لیٹا ہے اٹھانے والا کوئی نہیں نوجوانوں جلسے میں مقصد یہ ہوتا ہے جلسے میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے انسان کی دل کی دنیا بدل جائے ہم نے جس رسول کا سنت پڑھا ہے نا اس رسول والدین کی محبت کا آپ نے عملی اعتبار سے ایسا بہترین پیغام دیا ہے کہ دنیا میں آج تک محبت اپنے والدین کے لیے پیش سرکار دیں کاش میرے ماں باپ ہوتے اور میں ماں باپ کسی کو پاتا نماز ہوتا اور میری ماں مجھے بلاتی تو نماز چھوڑ کر ماں کی بات میں حاضر دیتا اور آج ہم اپنی مرضی ہماری بیٹیاں یہ ہماری بچیاں یہ ہمارے بچے ان لوگوں نے تو جینا حرام رکھا ماں باپ چھوٹے نوجوان لڑکے جو 18-16 سال کی بیچ عمر ہے اب تو ایک فیشن چلا ہے اپنی ساری اپنی مرضی ماں باپ کا اگر آپ مان لیا کہ ورنہ اپنی طرف کام کریں گے باپ کہے گا بیٹا یہ راستہ بچہ تو بیٹا وہی راستہ باپ سے کہے گا بیٹھ آپ جانتے ہیں
وہ صحیح ہے، وہ کام ٹھیک ہے، بولتا ہے نا، ارے بولتا ہے کہ نہیں، باپ منع کرتا ہے کہ یہ کام مت کرو بیٹا، وہی کام کرو۔ اور زیادہ بات کرے گا تو بولے گا بیٹا کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے، آپ چپ چاپ آرام سے رہیے، ہم جو کر رہے ہیں کرنے دیجیے۔ نوجوانوں، جس راستے میں پیچھے ہو نا، سنو، کلیمی بھائی راستے میں پھول بچھے ہوں اور باپ اس راستے میں ہمیں جانے سے منع کر دے تو یقیناً ہمیں مان لینا چاہیے۔ بولو نا، اگر ہم نے کر لیا کہ ہم پھول والے پر چلیں گے، آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے وہ پھول نہیں، وہ کانٹا نہیں پھول ہے۔ اگر آپ اسے پھول سمجھ کر چل دیں گے نا، پھول کانٹا بن کے پیر کاٹ دے گا۔ جی اور اگر آپ کو باپ کسی کانٹے والے راستے پر چلنے کے لیے ضد کرے کہ نہیں ہے، اور آپ نے والدین کا احترام کرتے ہوئے راستے کو آپ نے اختیار کر لیا نا، تو اللہ اسی خاردار راستے کو پھول میں کنورٹ کروا دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اسی سے، یہ تو فیصلہ چلا رہا ہے، میں تو جار کھا لوں گا، پھانسی پہ لٹک جاؤں میں تو کہ جو لڑکا پہلے بولے کبھی میرے سامنے، تو اگر وہ 1 گھنٹے کے بعد کھانے والا رہے گا تو میں کہوں گا پہلے ہی کھا لے، پہلے کھا لے۔ یہ سب ادھر بھتیجا ہے، یہ ہے ماں باپ کے لیے، اور بوڑھا بیچارہ بولتا ہے ٹھیک ہے جیسا کرنا کر دے۔ شیشی لگتا ہے، اس میں شیشی میں کھانسی کی دوائی رہتی ہے، کف کی دوائی رکھ کے بولتا ہے کہ کھا لوں گا میں تو۔ شادی کرا دیجیے، ہمارے ہماری بچیاں اگر آج مرضی کی شادی کرنے پر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لڑکا بہتر ہے، وہ لڑکی میرے لیے بہتر ہے، اور باپ بولتا ہے کہ نہیں بہتر ہے، بیٹا بولتا وہی بہتر ہے، باپ بولتا نہیں بہتر ہے، بیٹی وہی بہتر ہے۔ میں نے ہزاروں کیسز ہیں جو لڑکیاں جو لڑکے مرضی کی شادی بغیر والدین کے پوچھے کیے ہیں، کبھی نہ کبھی اور یہ کس بنا پر ہے؟ والدین رضامندی نہ ہونا، ماں باپ راضی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ آپ کے لڑکا جان دینے کی بات کر دیا؟ سنو میری بیٹیوں بہنوں، بہت آپ لوگ کوئی لڑکا بہکا دیا، آپ کو بول دیا ایک بار جان دے دیں گے، میں تمہیں بھالو واسی کیا بولتے ہیں؟ ارے باپ رے، یہ تو بہت خطرناک جملہ ہے۔ ایک بار کوئی بول دے اب تو آدمی میں کہنا چاہوں گا میری بیٹیوں، میری بہنوں، اللہ کی قسم اس بستی کا کوئی لڑکا آپ کے باپ سے زیادہ پیار کرنے والا نہیں ہے، کوئی لڑکا کے بھائی سے زیادہ محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی کو میں یہ غلط ہے، کسی نے بتایا یہ غلط ہے، کسی نے یہ آپ کو کہا ہے کسی خواہشات کے لیے، کسی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی غلط ارادہ ہوتا ہے، ورنہ دھرتی پر اتنی محبت آپ سے کرتا ہے، آپ کا آئی آتا ہے، روئے زمین پر مردوں میں دوسرا نہیں جو کہ بھائی سے زیادہ آپ سے کر سکے، آپ کے زیادہ کر سکے، وہ لڑکے جنہوں نے جانے کی بات کہی ہے، اگر اس کو آزمانا ہے تو آج ہی اس کو آزمائیے، بیٹھو میں دیتا ہوں، آپ اس لڑکے سے بولیے جو میں سے بولتا ہے کہ وہ آپ کے لیے جان دے گا، ان کو بولیے بابو تیری جان مجھے چاہیے، میری دونوں فیل ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میرے پاس اب 1% راستہ نہیں ہے، بس ایک ہی راستہ دکھائی دیتا ہے، مجھے ایک ڈونیٹ کر دے، کوئی ایک مجھے کر دے، میرے پاپا بیچارہ آتی ہے، تو آج سے پہلے مجھے کیمری دینے کی جان دینے کی بات کیے تھے، اب مجھے جان نہیں چاہیے، اپنے دونوں دیوں میں سے صرف ایک دے دو، تاکہ کے ذریعے تم بھی زندہ رہ سکو، میں بھی بس یہی مجھے واٹس ایپ پہ کہ I have only one kidney for my life، ایک کڈنی چاہیے مجھے اپنی زندگی کے لیے۔ سب سے پہلے لڑکا نمبر بلاک کرے، بولے گا رے یہ تو صحیح میں یہ گمبھیرتا سے لے لی، اب تو
میں کیا کہہ رہا تھا وہ لڑکا تو پہلے کرے گا اس کے بعد ٹائم بچے گا پھر ڈیسائیڈ کرے گا بھی دوبارہ بہادر کے علاقے میں نہیں جانا ہے اس گاؤں میں جانا ہے وہ جان جائے گا کہ جان لے کے میں نے کیا تو صحیح میں جان کون ڈونیٹ جائے ان کو اور واقعی محبت کو اپنے والدین کی باپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ آپ کڈنی دونوں فیل ہو وہ باپ غریب ان کے پاس پیسے نہیں ان کی کمر مضبوط نہ ہو ان کے پاس دولت ریل نہ ہو باوجود اس کے اس پر بھی 10 50 100 1000 مانگ کر پورے علاقے سے پیسہ کرے گا پیسہ جمع کر کے بھی آپ کا علاج کرائے گا مرنے نہیں گا یہ محبت کس کی ماں باپ کی کسی غیر کی آپ کے ماں باپ ہی آپ کے لیے سروس ہے اللہ کرے کہ یہ بات دلوں پہ اتر جائے میری بیٹیوں آپ کی وجہ سے سماج تبدیل ہو چکا ہے آپ نے ایک نہیں ہزار ایسے آپ کی زندگی میں آج کی آدھونک یگ زمانے میں سنے ہیں جس کی بنیاد پر تو آپ ایک بیٹی ہو شرم سے سماج کا چہرہ نیچے ہو ہماری بچوں کے دوپٹے ہوتے ہیں اور شرم سے ہم لوگ ہو جاتے ہیں اللہ کی قسم سے آنے کا مقصد ہے کہ آپ کو پیغام دیا جائے کہ اللہ کے رسول نے جس طریقے سے بیٹیوں کو سماج رہ کر عزت کمانے کا اور عزت کما کر دوسروں کو کمانے کا راستہ بتانے کا جو آپ نے اپنی زندگی میں کیا تھا اس کا یہی ہے کہ ہمارا ٹھکا رہے ہمارا چہرہ رہے ہمارا ہاتھ رہے ہمارا جسم رہے ایک حصہ رہے کوئی بیٹی بغیر پردہ کیے گھر سے باہر جائے نہ تو ایجوکیشن کے نام پہ تو تعلیم کے نام پہ تو سکس کے نام پہ یا تو ٹیوشن کے نام پہ نام پہ جو آج ہمارے سماج میں جو ٹیوشن کالج اسکول یونیورسٹی ساری چیزوں کی جو تعداد جا رہی ہے اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے میں آپ سے کہوں گا بچوں کو پڑھائیے بلا بچوں کو پڑھائیے مگر اچھا بہتر گھر ہونے کے ناطے آپ بیٹی کو پیسہ دینے سے پہلے 5000 ٹیوشن دینے سے پہلے ان بچوں کو یہ کوئی ٹیوشن پڑھ رہی ہے پڑھتی ہے تو ماسٹر پڑھتی ہے جاتی ہے تو ساتھ جاتی ہے آتی ہے تو کس کے ساتھ آتی ہے کہاں پہ کس کے ساتھ جاتی ہے کون ساتھی ہے اس کا فرینڈ کون ہے جو باپ پیسہ دے گا جو باپ مار دے گا سائیکل دے گا گاڑی دے گا اسکوٹی دے گا اور بچی نگرانی نہیں کرے گا وہ باپ کا انتظار کرے اسکوٹی دینا پیسوں کی فراوانی وہی ٹیوشن ادا کرنا کبھی اس باپ کا بن جائے گا اور ہوشیار ہوتا ہے بچی کے ایکٹیویٹیز کو کرتا رہے بیٹی میری کب ہے بیٹی میری کب ہے بیٹی میری کہاں ہے بیٹی میری کہاں سے ہے بچی میری کہاں ہے میں کہنا چاہوں یہ جو آج ہمارا سماج ہو رہا ہے اس طریقہ سے بڑا ظلم اور ہم اگر کسی بیٹی پہ باپ ہے تو ہمارا ادھیکار ہے ہم بیٹی کا سلیکٹ کریں بیٹی کا پہن کے کریں بیٹی کب پڑھے گی وہ ہم سے کریں بیٹی کہاں جائے گی وہ کریں شادی کا مطلب نہیں کپڑے کا سلیکشن بیٹی مرضی سے کرے ٹیوشن کا سین بیٹی مرضی سے کرے اسکول کا اپنی مرضی سے کرے تعلیم سب سے بیٹی اپنی مرضی سے نہیں اس بیٹی کو پیدا کیا ہے اس کو حقوق ہمارے اس کو کھلاتے ہیں کپڑا دیں گے سائیکل دیتے ہیں ہم کھلائیں گے اس کو پیسہ دیتے ہیں مرضی ملے گی جو باپ اپنی بیٹی اپنی بچی بچوں کی تعلیم ساتھ ان کی تربیت رکھے گا میں بھی سے کہہ سکتا ہوں اس کی بیٹی پڑھ کر بہت زیادہ پیسہ کمانے والی بنے مگر کمانے والی ضرور وہ سب نہیں ہو پائے گا اس سے نہیں ہو پائے گا نعرہ نہیں ہو پائے گا سینہ جام ہے کل 2 گھنٹہ بھنگا شکل میں تقریر کی جشان صاحب کے علاقے میں وہاں سے ڈائریکٹ پھر یہاں بولا کہیں جانا ہے تو ہم لوگ ہمیشہ بولتے ہیں سیدھا نہیں ہوتا کیسا آپ کا ارے جس سینے میں مولا علی ہنستے ہوں وہ سینہ کبھی کمزور ہوتا ہے کیا
اگر کسی کا سینہ چھپنا ہونا انچی ٹیپ لے کر ناپنے کی ہمیں حاجت نہیں، ہمیں صرف یہ بتا دینا کافی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا کتنا انچ کا ہے، مگر ضرور معلوم سینے کے مولا علی رہے. وہ 40 جو خیبر کے دروازے کو ہلا نہ پائے، جس سرکار مولا علی نے اکیلے دروازے کو اکھاڑ پھینکا، اس علی کا نام لینے والا کمزور نہیں ہوگا. بیٹے کے لیے بیٹوں باقی مت کی. ان کا تو سوال ہی مت پوچھے. ان لوگوں نے سماج کرنے میں جو رول ادا کیا، لڑکوں نے ہمارے بچوں نے خدا کی قسم بچیاں کسی اس کے لیے انتظار یہ کون سا اسلام؟ آپ مسلمان ہیں یا آپ یاد رکھتے ہیں؟ آپ مسلمان کے بچے ہیں یہ سمجھتے. آج آپ نے کسی بیٹی کو پریشان کیا ہے، کسی کی بہن کو تنگ کیا ہے، یاد رکھیے آپ کی بہن کو تنگ کریں. یہ دنیا کا بدلہ ہے. آپ دوسروں کی بیٹی کی عزت کریں، اللہ اس عزت کا بہترین بدلہ یہ دے گا کہ آپ بیٹی ہزاروں بیچ میں رہ کے عزت کمائے. آپ دلی میں دوسروں کے ساتھ کریں گے، کلیا آپ کے بچوں کے ساتھ نہیں کریں. ٹیوشن اور اسکول جاتے وقت وہ بیشتر ایسا ہوتا ہے. ہم بھی ایک اسکول کے چھوٹے موٹے ماسٹر ہیں. بچوں کی اپستھتی اسکول میں آ رہی ہے. بچے 45 بچے کل 45 بچیاں کل 5 بچے لڑکے 5 پڑھنے کے لیے گئے، لڑکیاں 45. یہ باقی لڑکے کدھر چلے گئے؟ اب یہی لڑکے کل بولے ہم کو جہیز میں چہوے کریں. 5 لاکھ کیش چاہیے، گودریج چاہیے، واشنگ مشین گولوا والا چاہیے، گھومنے والا چاہیے. کس کو؟ جنہوں نے سگریٹ پینے میں ختم کر دی. آپ لوگ جب شادی کراؤ نا کسی کی، اس وقت آپ اس گھر والے کا مکان مت دیکھیں، خاندان اور یہ پاندان مت دیکھیں. کس کا خاندان بڑا، پاندان کتنا بڑا. آپ کے لیے سب سے بیسٹ دیکھیے ہے کہ اس لڑکا کا کریکٹر کہیں یہ گھر کا کریکٹر لیس تو نہیں ہے. کہیں سگریٹ کی زبانی تمام ہو گئی ہے. کہیں موبائل دنیا کو بدل دیا ہے. کہیں واٹس ایپ اور فیس بک نے دنیا کے چلنے کے طور طریقے کو الگ کیا ہے. اگر وہ کروڑ کا دیکھا ہے نوک ٹھوکر مار کر کسی چھپری میں رہنے والے نماز سے پابندی کرنے والے غریب بچے سے شادی کرانے کو ترجیح امیر کبھی مت بولا. آپ کی بیٹی ارے ماشاءاللہ یہ محبتیں ہیں. اچھا شکریہ. کم سے کم 20 روپیہ تو کسی نے دیا. اب میرے آواز غازی کی طرح نہیں ہے. کیا شروعات ہے انشاءاللہ تاریخ جلدی سے میں آنا ہوں. اب تمہیں تقریر 10 منٹ سنیے. ہماری بچوں کی خوشی گھر میں ہو، اس گھر میں ایمان ہونا چاہیے. آج کل دیکھا جاتا ہے سروس ہولڈر دیکھا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لڑکا کتنا اچھا ہے. یہ نہیں ڈیسائیڈ کر پاتا لڑکا ہماری بیٹی کی بات لگا کہ نہیں. اکثر دیکھا گیا ہے پیسے پاؤ راستے سے اس کے گھر میں اسلام نہیں. ہم بیٹی بیادی مکان دیکھ کر بیٹی مکان دیکھ کر اپنی بیٹی کو اپنی قوم کی دلہن بنا کر گھر سے پیسہ دے. نتیجہ ہماری بیٹی ایک رات بھی اس کی نیند اس امیر میں نہیں لے پاتی. بستر مخملی ہوگا، ٹائلز لگے رہیں گے، ایئر کنڈیشن ہوگا، مگر اس کا ہسبینڈ رات 12 بجے شراب آ کر بیٹی کو گالیاں دیتا نظر آئے گا.
مسلمانوں ایسے لڑکوں سے آپ لڑکوں کو اپنے گھر کا داماد مانتے ہی کیوں ہو جو لڑکے آپ کی بیٹی کو پریشان کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑے. ایک دن آپ یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ رات کے 10 بجے جو اب محلے کے لڑکوں کے ساتھ گھوم کر آوازی کر کے سگریٹ دارو بھانگ ددولا پی کر ہماری بیٹی کے بیڈ روم میں آئے گا, ایسے لڑکوں سے شادی نہیں کریں گے. اگر شادی کرانی ہو تو نماز عشاء کے بعد جو لڑکا ایک پارہ قرآن پڑھنے کا عادی ہو, آنکھ بند کر کے اگر وہ ٹھیلا چلانے والا لڑکا ہو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو پیا دو. اللہ کی قسم آپ بھی خوش رہو گے, قیامت تک آپ کی بیٹی کے ہمیشہ خوش رہے. کیونکہ وہ لڑکا عشاء کے بعد کبھی سگریٹ پینے کے لیے گھر سے باہر نہیں جائے گا, بلکہ عشاء کے بعد وہ قرآن پاک تلاش کرے گا کہ ایک پارہ قرآن پڑھا جائے. اور پھر اس کے دیکھا دیکھی نتیجہ ان سگریٹ پینے والے بچوں کے لیے کیا ہوگا, وہ سوچے گا کہ یار اگر میں بھی قرآن نہیں پڑھوں گا تو کنوارا نہیں جاؤں گا, میں اگر بگڑے رہوں گا تو شادی نہیں ہو پائے گی, میں اگر تاڑی شراب نہیں چھوڑوں گا تو کوئی بیاہ نہیں کرائے گا میری. اس لیے دھیرے دھیرے ان لڑکوں کو دیکھتے دیکھتے ہمارا ماحول, ہماری سوسائٹی بدل جائے گی اور آوارگی سے ہمارے بچے الگ ہو جائیں گے. یہ بھی بدلنے کا ایک طریقہ ہے. آپ پہلے ترجیح دیجئے نا, آپ کس بنیاد پر, جب پیسوں کی بنیاد پر شادی کرائیں گے تو لوگ پیسہ تو مانگیں گے, چہرہ دیکھ کر شادی کرائیں گے تو لوگ چہرہ کی بات کریں گے. جب آپ اخلاق دیکھیں گے, سیرت دیکھیں گے, کردار دیکھیں گے. اور ایک چیز اور بتاؤں میں, ہم لوگ بولتے ہیں خاندانی لڑکا, خاندانی لڑکی. آخر میں پوچھتا ہوں یہ خاندانی کیا ہوتا ہے بھائی؟ واٹ از خاندانی؟ خاندانی کیا ہے؟ بولتا نا خاندانی, گھر دیکھ کے تھوڑا دیکھیے گا, خاندانی ہونا چاہیے. اچھا تو آپ کا بیٹا خاندانی ہے, جو ٹھیلا چلانے والا وہ آسمان سے ٹپکا ہے. لوگ سوچتے ہیں خاندانی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے باپ داداؤں کے پاس زمین جائیداد پراپرٹی بہت دنوں سے رہا ہو, وہ خاندانی ہے. اور جو لوگ مزدوری کرتے رہا ہو, ان بچوں کے دادا نہیں تھے کیا, ان کے پردادا نہیں تھے کیا, ان کے پردادا کے پردادا نہیں تھے کیا, کہیں بہتا ہوا پانی میں ملا تھا کیا وہ, اس کا بھی تو کوئی خاندان ہوگا. خاندانی کا کانسیپٹ تو اسلام میں ہے ہی نہیں, خاندانی کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اگر آپ کے کہنے کے مطابق ہم مان بھی لیں تو خاندانی کا تصور اس بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا کہ کس کے پاس مال زیادہ ہے, کس کے پاس دولت زیادہ ہے, کس کے پاس پیسے زیادہ ہے, کس کے باپ داداؤں کے پاس آج سے 100 سال پہلے گھوڑے تھے, ہاتھی تھے. یہ ساری چیزیں اگر یہ تصور ہے بھی تو یہ غلط ہے. ہاں اگر خاندانی کا کوئی مطلب ہو سکتا ہے تو یہ ہوگا کہ ان کے باپ نمازی ہے, کن کے دادا نمازی ہے, کن کے پردادا نمازی تھے, کن کے گھروں میں کوئی شرابی نہیں ہے. جب اس بنیاد پر خاندانی کا کانسیپٹ آپ کے مائنڈ سیٹ ہو جائیں گے تو اللہ کی قسم کہتا ہوں یہ آپسی جو وواد رہتی ہے صاحب کہ ہم اپنی بیٹی کو وہاں نہیں بھی آئیں گے یہاں بھی آئیں گے, یہ سارے تصورات ختم ہوں گے. پھر ایک عقل مند آدمی اپنی بچی کی شادی کرانے کے لیے ترجیح اس گھر کو دے گا جس گھر سے جس گھر میں نماز ادا کی جائے گی, جہاں سے تلاوت قرآن کی آوازیں آئیں گی, جہاں کے بچے ہمیشہ شراب سے پرہیز کرتے رہیں گے, اسی گھر میں اپنی بچوں کی شادی ہم دلائیں. اور یہ سارے کانسیپٹ چونکہ بنگال اور بہار کے یہ بنگال سے سٹے علاقے نے جہیز کے کاروبار نے اس قدر تباہ کر رکھا ہے صاحب. 40 سال کی ہماری بچیاں ہو گئی ہیں, مسلمانوں کی بیٹیاں, سنو غور سے, 40 سال کی بیٹیاں مگر شادی نہیں ہو پا رہی ہے. وجہ یہ نہیں کہ اس کو لڑکا نہیں مل رہا ہے, وجہ یہ نہیں کہ لڑکی کو عیب ہے, وجہ یہ نہیں کہ لڑکی اچھے فیملی سے نہیں ہے, بلکہ وجہ یہ ہے کہ اس کے باپ کے پاس اس زمانے کے ڈیمانڈ کے اعتبار سے شادی کرانے کی طاقت نہیں ہے. یاد رکھیے اگر ہماری بچیاں اس کی عمر 40 سال ہو جائے اور وہ گھر چھوڑنے پر, بھاگنے پر, کسی کے ساتھ بیاہ کر لینے پر مجبور ہو جائے تو اس پاپ کا بدلہ اللہ صرف اس کے گھر والوں کو نہیں بلکہ اس پورے معاشرے کو, پاپ پڑے گی, پاپ, لعنت اور نحوست آئے گی سب کے گھروں میں. آج ہم فیشن کرتے ہیں کیا, ہم کو تو ہمارے بیٹے کی شادی میں 10 لاکھ دیا, ہم کو 10 لاکھ ملا, ان کو تو 5 ملا. فیشن موج پہ تھا,
اب دینے والے بیٹی والے بھی بولتے ہیں حضرات ابھی اگلا 1 سال پہلے میں نے بیٹیا کی شادی کرائی 10 لاکھ دیا، بغیر پوچھے بولتا ہے، اتنا بے وقوف ہے بغیر ماں. دیکھیے جہیز نہ لینا حرام ہے، جہیز نہ دینا حرام ہے. پہلے کلیئر کروں میں، جہیز نہ لینا حرام ہے نہ دینا حرام ہے. جہیز مانگنا حرام ہے اور دے کر نمائش کرنا حرام ہے. آپ کو جہیز میں جہاز دے دیجئے کوئی نہیں روکے گا، دے دیجئے بیٹی کو، کروڑ پتی ہے تو دے دیجئے. مگر یہ جو گنتی کا سامان لا کے روڈ پہ لگا دیتے ہیں اور ایک ایک چمچ اتنا، کٹوری اتنی، پلیٹ اتنی، یہ سامان وہ سامان، یہ مسئلہ پیسنے والا. ایک دیکھا شادی میں نے گیا کہ وہ بھی لکھا ہوا تھا، وہ ہمارا سائن لیا اس میں نے کہا صاحب ہم نے تو دیا نہیں سامان، تو میرا سائن لے رہے ہو. کہ حضرت آپ مولانا صاحب نے نکاح پڑھا ہے نا، تو اس میں سائن ہونا منگتا ہے تاکہ پتا چلے گا ہم نے کتنی پلیٹ دی، کتنی تھالی دیا. تو بیٹی والے کرتے کیا ہے کہ سامان سب کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ ہم نے یہ سامان دیا، وہ سامان دیا، وہ سامان دیا. یہی چیز اسلام میں منع ہے. آج آپ اپنی بیٹی کو اپاچی گاڑی دے دیں گے، 4 ویلر کار دے دیں گے، 4 ویلر دے دیں گے، بے شک آپ دے دیے، مگر آپ کے دروازے پر لگی کار اور آپ کی نمائش کا یہ انداز کسی غریب کو کسی غریب نے دیکھ کر کر دی تو اس کا بدلہ جانتے ہیں کتنا خراب ہوگا. کوئی غریب بچی اگر آپ کے دروازے پر لگے پلنگ، ٹیبل، کرسی، گودریج، فریز، واشنگ مشین، یہ ساری چیزوں کو دیکھ لے اور وہ تڑپ کر اللہ سے کہے کہ اللہ کاش میرا باپ بھی ایسا ہی امیر ہوتا تو مجھے بھی یہی سامان دیتا. اس وقت ایک غریب کا دل ٹوٹے گا، اس کی بیٹی روئے گی، اس کے رونے کی وجہ سے اس کی نحوست آپ پر پڑے گی. اس لیے منع کیا گیا ہے آپ کو جو دینا ہے بند مٹھی میں آپ دے دیں. دیکھنے والے جو سامنے تھے دیکھ لیے، نہیں دیکھنے والے تھے تو پکڑ پکڑ کر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. جن کو آپ دکھا رہے ہیں ان کے پاس وہ طاقت نہ ہو تب کیا ہوگا. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے سنیے ان کا لڑکا کھو گیا، چھوٹا سا بچہ کھو گیا. بہت پریشان ہوئے، مدینے کی گلی گلی چھان ڈالی آپ نے، کہیں نہ ملا. حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا سرکار میرا لڑکا صبح سے گم ہو گیا، میں مدینہ کی گلی گلی چھان ڈالا مگر میرا بچہ نہیں مل رہا ہے. حضور ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا ہی رہے تھے کہ اسی انجمن سے دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، کہا حضور میں نے اس کے بیٹے کو ابھی سے کچھ دیر پہلے سامنے والے گارڈن میں چند بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. کہیے سبحان اللہ. اب جو باپ صبح سے شام تک اپنے بیٹے کو تلاش رہا ہو، ان کے کانوں نے اگر سن لیا ہو کہ میرا بیٹا سامنے والے گارڈن میں کھیل رہا ہے تو وہ باپ اب وہاں رکے گا، وہ دوڑے گا بیٹے کے لیے، دوڑ پڑے. حضور نے فرمایا دوسرے صحابی سے کہ ان کو بلاؤ. کہاں بھاگ رہا ہے اتنی تیزی سے؟ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حضور میں نے تو کہا نا کہ میرا بیٹا صبح سے گم ہو گیا، میں بہت پریشان، میری وائف پریشان، اسی کو لینے جا رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ بے شک لینے جائیے، آپ کو میں روکتا نہیں ہوں، مگر جب اپنے بیٹے کو اس گارڈن میں آپ کھیلتے ہوئے دیکھیں گے تو اپنے بیٹے کو آپ بیٹا کہہ کے مت بلائیے گا. ارے کہو سبحان اللہ. صحابی حیرت میں آ کے کہے سرکار بیٹا میرا ہے، پیدا میں نے کیا ہے، اس کی پرورش کی ساری ذمہ داری میرے سر ہے، اور پھر میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو کس کو کہوں بیٹا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں بیٹا تیرا ہے، تجھے بیٹا کہنے کا فل اتھارٹی ہے، پورا ہوتا ہے، مگر یہاں سچویشن اپوزٹ ہے، حالات بدل گئے ہیں. میں جانتا ہوں کہ صبح سے تم اپنے بیٹے کو تلاش رہے ہو، اور میں جانتا ہوں کہ جب تم اپنے بیٹے کو وہاں دیکھو گے تو بہت زیادہ پرکیف ہو کر محبت میں شدت لا کر اپنے بیٹے کو بہت پیار سے لفظ بیٹا کا اچارن کر کے تم اپنے بیٹے کو بلاؤ گے. اور مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ جب اپنے بیٹے کو تم پیار سے بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس انجمن میں، اس سنگٹھن میں، اس گارڈن میں تیرے بیٹے کے ساتھ چند بچے اور بھی کھیل رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا بھی بچہ ہوگا جس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہوگا. جب وہ پیارا بھرا جملہ تیری زبان کا وہ سنے گا، وہ بھی آپ کہہ کے اللہ سے کہے گا اللہ کاش میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو مجھے بھی ایسے ہی پیار سے بیٹا کہہ کے پکارتا. اے میرے صحابہ تجھے تیرا بیٹا تو مل جائے گا مگر کسی یتیم کے دل توڑنے کا گناہ بھی تیرے سر جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے صاحب کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے. شیروانی پہن لیجیے، ابھی
یہ ہمارے بھائی صاحب شیروانی پہنے ذیشان غازی پوری چلے گئے، شیروانی پہن لیجیے، آپ 5000 کا کپڑا پہن لیجیے، مگر کپڑا پہننے کے بعد جب آپ کے کریکٹر میں تھوڑی چینجنگ آ جائے، ہوتا ہے نا، پینٹ پہننے کے بعد تھوڑا چلنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے، بدلتا ہے کہ نہیں؟ کار خریدنے کے بعد تھوڑا لیونگ اسٹائل میں چینجنگ آتی ہے، مہنگا موبائل لے لے تو بار بار کور ہٹا کے دکھائے گا لوگوں کو۔ ابھی ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ حضرت میں نے آئی فون 14 پلس لیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کور تھا اس کے اوپر، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ حضرت یہ موبائل کور کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، اس کو میں نکال کے رکھتا ہوں، دکھا رہا ہے وہ کور میں صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو میں نے کہا سیلری کتنی ہے؟ بولا کہ 1.5 لاکھ۔ میں نے کہا میری سیلری 1 روپیہ بھی نہیں ہے، میرے پاس پہلے سے وہ موبائل ہے، تم جو دکھا رہے ہو میرے پاس پہلے سے ہی ہے، ساری ایکڑی میں ہی رہ گئی، تم تو دکھاتے پھر تو وہی کریکٹر میں تھوڑا جب بدلاؤ آ جائے، اسی کو غرور کہتے ہیں، اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ خوشبو آپ لگائیے، خوشبو لگانا سنت ہے، لیکن خوشبو لگا کر جب آپ کا یہ چال چلن ہو جائے کہ لوگ ہم کو مہکے، لوگ سونگے، لوگ بولے کہ واہ یار کیا سینٹ لگا انہوں نے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ گناہ ہے، پھر آپ کے لیے وہ خوشبو لگانا بہتر نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے کریکٹر کو چینج کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں تھی جس کو بتانا نہایت ضروری تھا۔ میں ایک بار سارے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ میرا گھر ہے، یہ گھر کا جلسہ ہے، اپنی آبادی کا جلسہ ہے، اپنے علاقے کا جلسہ ہے، میرا اپنا کلیمی بھائیوں کا جلسہ ہے، میں پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو والدین کے تعلق سے جو جتنی باتیں میں نے کہی، یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ انشاءاللہ ان باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آج میں والدین کے احترام کے تعلق سے بتایا ہوں، 16 تاریخ کو پھر والدین کے لیے ان کے بچوں کے لیے کیا حقوق ہیں یہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔